منافقوں کے متعلق قرآن پاک میں باقاعدہ ایک سورت نازل کر دی گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوری کائنات کی فلاح و بہبود کے لیے، جب دبی ہوئی انسانیت کو ایک مقام عطا کرنے کے لیے، جب بیٹی کو عزت دینے کے لیے، جب انسانوں میں سے اونچ نیچ کو ختم کرنے کے لیے، جب مساوات کے پیغام کو عام کرنے کے لیے، جب کالے اور گورے کو ایک صف میں کھڑے کرنے کے لیے، جب امیر اور غریب کو برابری کا درجہ دینے کی بات کی، تو جہاں پوری کائنات میں بے انتہا لوگ خوش ہوئے، وہاں پہلے دن سے ابی بن کعب جیسے لوگ، عبداللہ بن سلیل جیسے لوگ، ان کے پیٹ میں درد ہو گیا. قرآن پاک نے ان کو منافق کہا ہے. پہلے دن سے پتہ یہ لگا کہ اہل حق جب بھی آگے چلیں گے، آگے بڑھیں گے، دین کا کام کریں گے، انسانیت کی بات کریں گے، تو جہاں اللہ کی مدد ان کی طرف آئے گی، اس کے ساتھ ساتھ منافقین کی سازشیں بھی آئیں گی، منافقین کی بددیانتیاں بھی ہوں گی، ان کی طرف سے ورگلانے کی بات بھی ہوگی. اور سب سے بڑا واقعہ اگر ہم دیکھیں کائنات میں، وہ یہ ہے، سب سے بڑا حادثہ اور سب سے بڑا واقعہ اگر پوری دنیا میں ہوا تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کائنات سے پردہ فرمانے کا ہے. جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے، جیسے ہی واپس تشریف لے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا. تو پھر ایک دفعہ منافقین پوری طاقت کے ساتھ اٹھے، مدینہ کی گلی کوچوں میں جا کے صحابہ کے درمیان باتیں ہونے لگیں، جا کے کہنے لگے، ارے اب تو محمد رسول اللہ نہیں رہے، اب نماز کی کیا ضرورت ہے، اب دین کی کیا ضرورت ہے. منافقین نے اسلام کے اوپر سب سے بڑا حملہ اس وقت کیا جس دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پردہ فرما گئے. اور پھر منافقین کی سازشوں کو دیکھتے ہوئے کائنات کے سب سے بڑے مسلمان نے اس وقت چیلنج کیا تھا. دشمن کو چیلنج کرنا آسان ہوتا ہے، منافق کو چیلنج کرنا مشکل ہوتا ہے. لیکن سب سے بڑا چیلنج سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، اور منافقین کو منہ توڑ جواب دیتے ہوئے تمام صحابہ کو اکٹھا کیا. فرمایا، یہ بات بتاؤ کہ ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ صحابہ نے کہا کہ ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں. فرمایا، بس یہی محمد رسول اللہ کا حکم ہے کہ میں تمہارے درمیان رہوں تب بھی اللہ کی عبادت ہونی ہے، اور جب میں تمہیں چھوڑ کے چلا جاؤں تب بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے نا، منافق کی 3-4 خصلتیں بیان کی گئی ہیں. پہلی، منافق جھوٹ بولتا ہے. اب ہم اپنا آپ بھی دیکھ سکتے ہیں. منافقوں کو تلاش کرنے کے لیے پہلے دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے دل کی تلاشی لینی ہے. پہلے ہمیں اپنے دل کی تلاشی لینی ہے، اندر تسلی ہو جائے کہ یہاں تو نہیں وہ چھپا ہوا. تنقید غیر حال پہ کرنے سے پیشتر اپنے آپ کو دیکھنا ہے پہلے. منافق کی پہلی نشانی قرآن پاک میں بار بار کہا، یہ نماز جو پڑھتے ہیں یہ وہ والی نماز نہیں ہے، بے ایمانیاں کرتے ہیں ساتھ میں. منافق تو کئی قسم کے ہوتے ہیں، ضروری تھوڑی ہے کہ کاروبار میں ہی منافقت کرتا ہو، رشتوں میں منافقت کرتا ہو، دین کے اندر بھی تو لوگ منافقت کرتے ہیں. اور آج کل تو رواج چلا ہے دین میں منافقت کرنے کا، رواج چلا ہے دین کو بیچنے کا، کیونکہ یہ سودا اچھا بک رہا ہے آج کل، جلدی بک رہا ہے، اچھا بک رہا ہے، بڑھیا پیسے مل رہے ہیں. منافق کی پہلی عادت حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی پہلی عادت یہ ہے کہ جھوٹ بولتا ہے، اصلیت کو چھپاتا ہے، نقلی بات کو آگے لاتا ہے. اب وہ جھوٹ چاہے ماں باپ کے ساتھ بولتا ہو، جھوٹ چاہے وہ بیوی کے ساتھ بولتا ہو،
جھوٹ چاہے بچوں کے ساتھ بول رہا ہو، جھوٹ چاہے پڑوسی کے ساتھ بولتا ہو، پھر جھوٹ چاہے وہ مسجد میں بول رہا ہو، پھر جھوٹ چاہے وہ ممبر کے اوپر بیٹھ کے کیوں نہ بول رہا ہو، پھر جھوٹ چاہے وہ کاروبار میں کیوں نہ بول رہا ہو، منافق کی یہ عادت ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، یہ اس کی پہلی پہچان ہے، اور پھر اس جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے لوگ اس سے دور ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق جب کوئی وعدہ کرتا ہے تو وعدے کو پورا نہیں کرتا۔ ہم اپنے اندر پہلے ٹٹولے نا، کسی کے پیسے دینے ہم کہتے 2 مہینے بعد دیں گے، آ جانا، اور دل میں سوچتے ہیں کہ اچھا 2 مہینے تک تو یہ ٹل گیا۔ یہ منافقت ہے، منافقت ہے، یہ اندر جو بیٹھا ہوا ہے منافقت کروا رہا ہے، ارادہ نہیں ہے، ارادہ نہیں ہے قرض واپس کرنے کا، بیوقوف بنانے کے لیے کہہ رہا ہے 6 مہینے بعد دوں گا، پھر بھی دل جانتا ہے، تو یہ منافقت ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ منافق کی دوسری علامت یہ ہے، چاہے وہ کسی بھی معیار کے اوپر زندگی میں ہو، لوگ منافقت کے نام پر، منافقت کے طریقے پہ آج پوری دنیا میں، ہمارے ہاں بھی، باہر کے ملکوں میں بھی بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں مسلمانوں کے، کوئی اسلام زندہ باد کانفرنس کرتا ہے، کوئی قومی یکجہتی کانفرنس کرتا ہے، کہ پتہ ہے جی ہم تو دین کے لیے، لیکن چھپے ہوئے ایجنڈے میں پتہ ہے کہ ہم تو کسی بڑے آدمی کو راضی کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، کسی کو جو اس کا مشن ہے اس میں تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس کام کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ تو منافق کی دوسری علامت یہ ہے کہ جب وعدہ کرتا ہے تو اس کو پورا نہیں کرتا وعدے کو، جب وعدے کا وقت آتا ہے پھر وعدے کو ٹالتا ہے، تو یہ منافق کی دوسری علامت ہے۔ تیسری علامت منافق کی یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ منافق کی تیسری علامت یہ ہے کہ منافق بندہ جو ہوتا ہے، اگر اس کے پاس امانت رکھ دی جائے، اگر اس کے پاس امانت رکھ دی جائے تو امانت میں وہ خیانت کرتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے اچھا ہمارے پاس تو کوئی امانت رکھ نہیں رہا آج کل، اب تو لوگ بینکوں میں پیسے رکھتے ہیں۔ امانت صرف پیسوں کی تو نہیں ہوتی۔ ایک دوست دوسرے دوست کو اپنا ایک راز بتاتا ہے کہ میرا دل ٹھنڈا ہو جائے، اس کے پاس امانت پہنچا دی، اب اس امانت میں خیانت کرتا ہے۔ ایک سہیلی دوسری سہیلی کو اپنی بات بتاتی، پریشانی بتاتی ہے، اس کو پتہ ہے کہ کیونکہ آگے نہیں جائے گی، اب اس کی امانت میں خیانت کرتی پھرتی ہے، پورے خاندان کو بتا رہی ہے۔ کسی نہ کسی کے پاس کوئی دستاویز رکھے کہ امانت کے طور پر رکھ لو، اس کی کاپیاں کر کے آگے دشمنوں تک پہنچا رہا ہے۔ امانت تو پیسوں کی تو نہیں ہوتی نا، صرف امانت تو شرم و حیا کی بھی ہوتی ہے، امانت باتوں کی ہوتی ہے، امانت راز و نیاز کی ہوتی ہے۔ یہ منافق کی تیسری عادت ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی بندہ امانت رکھ دے، کسی نے واٹس ایپ پہ رات کو میسج کیا کہ بھائی ایسا ایسا میرا ضروری کام ہے اور تجھے ہی بتا رہا ہوں، صبح کو میرا کروا دینا، رات کو ہی دوسرے کو بتا رہا ہے، سکرین شاٹ لے کے بھیج رہا ہے، دیکھو یہ منافقت ہے، دل کے اندر چھپا ہوا جو منافق ہے۔ یہ کیا سوچ رہے ہیں بھی کلے منافق وہی ہوتے ہیں جنہوں نے آج کل سفید کپڑے پہن رکھے؟ نہیں نہیں، منافق بہت طرح کے ہوتے ہیں۔ آپ کو امانت دار سمجھ کے کسی نے امانت رکھی، کسی نے سمجھا میرا بیٹا میرا وفادار ہے، میرا بھائی میرا وفادار ہے، کسی نے سمجھا یہ میرا بچپن کا دوست ہے، یہ میرے ساتھ وفاداری نبھائے گا، کسی نے سمجھا یہ میرے کاروبار میں میرے ساتھ حصے دار ہے، وفاداری نبھائے گا۔ اس نے تو بڑی راز و نیاز کی بات آپ کو بتائی اور آپ بڑی ڈٹائی سے آگے بھیج رہے ہیں اس بات کو۔ تو اس کا مطلب اندر ہمارے منافق چھپا ہوا ہے۔
اور منافق کی چوتھی علامت جو حدیث پاک کے اندر بیان کی گئی ہے، چوتھی علامت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری شریف میں لکھا ہے کہ منافق کی 4 علامتیں ہوتی. چوتھی علامت کیا ہے بھائی؟ کہ منافق کے ساتھ جب آپ بات کریں گے، گفتگو کریں گے، آپ شکوہ کریں گے، تو منافق آدمی بات کا جواب نہیں دے گا، گالی دے گا. منافق بات کا جواب نہیں دے گا کبھی. منافق آپ کو گندی زبان میں بات کرے گا، آپ کو برا بھلا کہے گا، ایسے ناپاک الفاظ استعمال کرے گا کہ آپ کے تن بدن میں آگ لگ جائے. یہ منافق کی چوتھی علامت ہے کہ جس بندے کے دل میں نفاق ہے وہ بات کا جواب نہیں دیتا، بات کے جواب میں گالی دیتا ہے، جبکہ گالی دینا حرام ہے، جبکہ مہذب لوگوں کو گالی دینے سے منع کیا گیا. اسلام نے کہا کہ حالات اگر بدترین ہو جائیں، حالات بدترین ہو جائیں، سامنے والے سے ناراضگی بڑھ جائے اور وہ آپ کو گالی دے رہا، اس صورت میں بھی اسلام کہتا ہے کہ گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا چاہیے. اگر کوئی آدمی اپنی زبان کو گندا کر رہا ہے تو ہمارے ذمے یہ حکم دیا گیا کہ ہم صرف اپنے اصولوں کے اوپر بات کریں، اپنے ضابطے کے اوپر بات کریں، گالی کے جواب میں گالی نہیں دیں. منافقین کی پرانی عادت، ہمیں تلاش کرنا ہے پہلے اپنے اندر. جب بھی کبھی ہم کسی برائی کا ذکر کرتے ہیں، ہمارے ذہن میں کسی اور کی تصویر آتی ہے. ارے کسی اور کی تصویر دیکھنے کی بجائے آئینہ نہ دیکھا جائے، کسی اور کی تصویر اپنے ذہن میں لانے کی بجائے اپنی شکل سامنے نہ رکھی جائے کہ کیا ہم نے تو کسی سے منافقت تو نہیں کی. قیامت والے دن جہاں متعدد گناہوں کی پوچھ ہوگی، وہاں منافقوں کو ایک طرف کر دیا جائے گا. صرف وہی منافق نہیں جو صرف جھوٹ بولتے تھے، بے ایمانیاں کرتے تھے، جنہوں نے قوموں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ منافقت کی ہوگی، وہ بھی ایک صف میں الگ کر دیے جائیں گے. اس وقت اسلام کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ہر دور میں منافقوں نے کوشش کی. کس بات کی؟ لوگوں کو ڈرانے کی، دھمکانے کی، پریشان کرنے کی، خوفزدہ کرنے کی. منافقت کی یہ جو علامتیں ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں کسی لحاظ سے منظور نہیں ہے. اچھا، منافقت کو کون اچھا سمجھتا ہے بھائی؟ دنیا کا کوئی بھی قانون آپ اٹھا لیجئے، دنیا کے سارے قانون یہ کہتے ہیں کہ ناراضگی کرنے والے سے بات چیت کرنی چاہیے. اگر کوئی ناراض ہو، سیاسی طور پر بھی اگر کوئی سرکار سے ناراض ہو، سرکار کہتی ہے بات چیت کرو. جو لوگ دھرنا لگا کے بیٹھے ہیں ان سے بات چیت ہونی چاہیے. کوئی دشمن ہو، مطلب کسی دوسرے ملک کا ہو، ہماری سرحد اس سے لگتی ہو، تب بھی دونوں ملک چاہتے ہیں کہ بات چیت ہونی چاہیے. لیکن اگر کوئی ملک میں رہ کے منافقت کرے، ملک کے قانون کے ساتھ غداری کرے، تو کوئی بات چیت نہیں ہوتی. کوئی بھی ملک، کوئی بھی دستور، کوئی بھی دین منافقت کے ساتھ کسی بھی طرح کی گفتگو کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے.